آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال تک پہنچ جائے، اور اپنے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جب وہ 10 سال تک پہنچ جائے، اور ان کی بستروں میں جدائی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بچے جب 7 سال تک پہنچ جائے تو ان کو نماز کا حکم کرو کہ نماز پڑھو جب 8 سال اور 9 سال تک پہنچ جائے۔ اپنے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، نماز اسی طرح پڑھنا ہے، اور ان میں اتنے فرض ہے، اور مکمل نماز سکھاؤ۔ 8 سال اور 9 سال اور 7 سال، اور جب 10 سال تک پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے پھر، تو شریعت نے پھر اس کو مارنے کا بھی حکم دیا ہے کہ آپ کے بچے، آپ فرمایا کہ نماز جو ہے جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کا حکم کرو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید کی محبت، اپنے بچوں کو سکھاؤ کہ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید سے محبت رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرو، اور تیسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم کیا ہے، اور فرمایا کہ چھوٹوں بچوں کا ان باتوں کا حکم کرو، اور پھر فرمایا کہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو 5 انعام دیتا ہے۔ نمبر 1 انعام وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ 10 سال سے لے کر تقریباً 13 سال تک بچے جو ہے بالغ ہو جاتے ہیں، شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے بالغ ہونے سے پہلے نماز کا عادی بناؤ، تاکہ وہ بالغ ہو جائے اور نماز کا پابند ہو۔ شریعت نے اس لیے 7 سال سے لے کر 10 سال بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور جب نہ پڑھے تو شریعت نے پھر یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کو مارو۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 باتوں کا نماز کا حکم کرو۔ نمبر 1 یہ ہے کہ قرآن مجید سے محبت ان کے لیے، ایک جو ہے دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور دوسرا جو ہے 4 انعام جو ہے اللہ تعالیٰ وہ آخرت میں دیتے ہیں۔ پہلا انعام کیا ہے؟ جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا میں اس کی رزق کی تنگی اس سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ جو آدمی چاہتے ہیں کہ میرا رزق زیادہ ہو، وہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق زیادہ کرے گی، اور رزق زیادہ دیں گے، وسیع کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اور دوسرا جو ہے قبر کے عذاب اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان میں جاتے اتنا ہی روتے کہ ان کے آنسو سے ان کے داڑھی تر ہو جاتے۔ لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان غنی، آپ کے سامنے جنت کی تذکری کیا جاتا ہے، جہنم کی تذکری کیا جاتے ہیں، آپ اتنا نہیں روتے جتنا آپ قبرستان میں جا کر روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منظر جو ہے وہ قبر ہے، اگر یہ اچھے نکل آئے تو باقی ساری اچھے نکل آئیں گے۔ جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا ہے، نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی رزق کی تنگی اس سے دور کر دی جائے گی، اور دوسرا جو ہے قبر کے عذاب اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے میری امت، 2 راتوں کو کبھی مت بھولنا۔ نمبر 1 رات وہ ہے جب کل قیامت ہوگی، آج کی رات جو ہے اس کو مت بھولنا، یہ بہت سخت رات ہے، اللہ تعالی ہمارے لیے آسان کرے۔ اور دوسرا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتے ہیں اور قبر میں جاتے ہیں، وہ رات جو ہے بہت سخت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ رات بھی ہمارے لیے آسان کرے۔ اور تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ جب 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو پولیس رات میں بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ اور چوتھا جو ہے اللہ تعالیٰ بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کرے گا۔ چوتھا جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کریں گے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ تھا، انہوں نے اپنی زندگی اپنی کتابوں میں لکھتے لکھتے گزار دیا، شیخ الحدیث تھا، کتاب لکھنے والے تھے، حدیث سے لکھنے والے تھے۔ جب ان کا وقت فوت ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، کسی کے خواب میں آئے تھے، آپ تو بہت بڑے بزرگ تھے،
آپ کے سامنے کیا معاملہ ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ جب لکھ رہے تھے، جب صحیح جو ہے آپ کی کاپی پر گر گئی، آپ نے وہ صحیح جو ہے کس سے پوچھ کر لی تھی؟ اب ہم اگر 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بے حساب بے کتاب جنت میں داخل کریں گے، اور 5واں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جب ہم کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو جو ہے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے، اور 5واں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو، جو آدمی 5 وقت نماز کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو جو ہے اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے چھوٹوں بچوں کو نماز کا عادی بنائے، نماز کا طریقہ سکھائیں، تب یہ کام بنے گا۔ اگر چھوٹے بچوں کو نماز کا طریقہ نہیں سکھایا، نماز کا حکم نہیں دیا، جب وہ بڑے ہو جائیں گے تب بھی وہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آپ یہ بات سن رہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔